حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مشفع وحامل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مشفع، فرمایا قرآن کی شفاعت مقبول ہے، یعنی قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ ایک طرف بندہ ہوگا، دوسری طرف قرآن کھڑا ہوگا۔ قرآن کہے گا اے اللہ، جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہوگا نا، سوال جواب کا سسٹم شروع ہوگا اور نامہ اعمال سامنے کھلیں گے، ایک طرف قرآن ہوگا، دوسری سائڈ سے بندہ ہوگا۔ اب قرآن کہے گا کہ اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، میرے احکام پہ عمل کرتا تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میں نے اس کی کرنی ہے شفاعت، سفارش، اے اللہ اس کی میں نے کرنی ہے سفارش، قبول فرما میری سفارش کو۔ تو اب قرآن کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف قرآن نے سفارش کر دینی، آگے مانی جائے یا نہ مانی جائے، ایسے نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کا کوئی کام لٹک جائے، تھانے کچہری کا، دائیں بائیں کا، بندہ افسر کو فون کرتا ہے، جی افیسر صاحب، افسر جی میرے بچے کو بھرتی کرنا ہے، میں ذرا آپ کی سفارش کرتا ہوں، آپ سفارش کر دیں۔ اب وہ جو افسر ہے نا وہ سفارش کرتا ہے، اب سنائی جائے اس کی بات، قبول ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، بات کی ہو جاتی ہے، بات کی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کی سفارش ایسے نہیں ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول فرما دینا ہے، بندے کی سمجھ لو بن جائے گی بات۔ اور اگلی بات ہے وما حل مصدق، فرمایا قرآن جھگڑا کرے گا، ایک طرف بندہ دوسری طرف قرآن۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس بندے کے حق میں بولنا ہے، یہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، صبح و شام مجھے پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ قرآن جھگڑا کرے گا۔ اب جس وقت قرآن جھگڑا کرے گا تو قرآن صرف جھگڑا نہیں کرے گا، جو قرآن جھگڑا کرے گا اس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا۔ تو جھگڑا کیا کرنا ہے، اللہ اسے چھوڑ دے، یہ جھگڑا ہے۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، فرمایا جس نے زندگی میں قرآن کو آگے رکھا تو قیامت کے دن کیا ہوگا، قرآن آگے آگے ہوگا، بندہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، قرآن بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ دنیا میں جس نے قرآن کو آگے رکھا، اب آگے رکھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھے اور ہر کام قرآن کے خلاف کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو امام بنائے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلے۔ قرآن نماز کے لیے کہہ رہا ہے پڑھے، زکوٰۃ کے لیے کہہ رہا ہے دے، قرآن اچھے کاموں کے لیے کہہ رہا ہے کرے، قرآن حق حقوق کے لیے کہہ رہا ہے کرے، بری باتوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے بچے، نیک عمل کرے۔ یعنی ان باتوں میں جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن کو آگے آگے رکھا، تو سمجھ لو قیامت کے دن قرآن بھی آگے ہوگا، بندے کو پیچھے پیچھے دھکیل کے جنت میں لے جائے۔ اگر اس نے فرمایا ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جس نے دنیا میں قرآن کو پیچھے رکھا تو قیامت کے دن فرمایا قرآن اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے جو بندہ منہ موڑتا ہے، فرمایا اس کو یہ جہنم کی طرف ہانکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے ہر زندگی کے ہر اہم موڑ پر، ہر پہلو پر جس نے پیچھے پیچھے رکھا، وہ فرمایا قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ جس نے عمل کیا قرآن جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہر زندگی کے موڑ پر، خاص طور پہ یہ جو شادی بیاہ آتی ہے، خوشی غمی آتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، قرآن کی بات ہی کوئی نہیں۔ نکاح پڑھانے کا موقع آتا ہے، بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، بس جی مثلا حق مہر ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ بچی کو حق مہر دو، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ قرآن کہتا ہے خوشی کے ساتھ حق مہر دو، تو ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، او بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی شرعی حق مہر۔ قرآن کہتا ہے خوشی سے دو اور کھل کے دو۔ اب بہت سارے لوگ نہیں دیتے، بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، قاضی کاروائی پوری کرتے ہیں، باقی ولیمہ ہے، برات ہے، جناب پورا رج لگاتے ہیں پورا، یہ اپنی خواہشات ہیں، قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک بات، قرآن کہتا ہے جی بے حیائی اور بری باتوں سے بچنا ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں،
ادھر سے دولہے صاحب آ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بڑی بڑی نوجوان لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں، پلیٹیں ہوتی ہیں، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ بے اللہ کی بندو، قرآن کہتا ہے بے حیائی بری باتوں سے بچو۔ اب لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو کھڑا کرنا اور ہاتھوں میں پھول دے کے جناب اس کا استقبال کرنا، یہ بے حیائی نہیں سراسر، یہ برائی نہیں ہے سراسر؟ اور پھر جو دولہے کا برا حال کیا جاتا ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نہیں کرنا، اب یہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ سمجھدار بچے کھڑے ہو جائیں، سمجھدار بابے کھڑے ہو جائیں، نوجوان کھڑے ہو جائیں، یا چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے کر دیں، استقبال تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ چلنا الٹا ہے، تو جب ہم نے چلنا الٹا ہے تو پھر ہمارے کام سارے کے سارے الٹے ہونے ہیں، سیدھا کام تو کوئی نہیں نہ ہونا۔ اس لیے قرآن کو زندگی میں آگے رکھیں، انشاءاللہ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کو پیچھے رکھیں گے تو قرآن کو پیچھے رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔